الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ اللہ کے اذن سے آج ہم ایک ٹاپک پر اپنی ذہن کو قرآن کی کچھ آیاتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا اس بیان کا عنوان ہے کیوں آتا ہے عذاب۔ اب اس میں آپ کو کچھ ایسے گناہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اور اس کا ارتکاب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے آج کے اس ماڈرن زمانے میں ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا ٹی وی، سیریل، فلمیں دیکھنا یا گانے سننا حرام ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا گیا ہے؟ اب میں اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کی آیاتوں سے دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 33 یہ آیت، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے، غور سے سنیں، ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ۔ حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا۔ یہ جو آپ نے آیت سنی یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ
اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 151 اور سورہ اعراف آیت نمبر 33 جسے ابھی آپ نے سنا. سوال کیا جاتا ہے کیا فلمیں دیکھنا حرام ہے؟ ان آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بے حیائی اور فحاشی کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے اور انہیں حرام قرار دیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فحاشی کے طریقوں میں کون کون سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے آج ٹی وی، فلمیں، سیریل، یہ شہوت انگیز گانے، موسیقی، عشقیہ افسانے، عورتوں کی عریہ تصویریں، حسن کے مقابلے، نیم برہنہ عورتوں کے مظاہرے، رقص و سرور کے پروگرام، اور جو اس سے قبل جو پہلے کے زمانے میں تھے جیسے مجروں کی محفلیں، طوائف خانے، کال گرلز، پروسٹیٹیوشن، فحش کتابیں، ایسے افسانے جو فحش باتوں سے پر ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھلی اور ظاہر اس طرح کی فحش باتوں میں اس کا ذکر آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں ہر ایک گھر میں مسلمانوں سے خطاب ہے، ہر مسلم گھر میں یہ حرام کام جو ہے کھلے عام کیا جا رہا ہے. ہر گھر میں باپ، ماں، ساس، سسر، بیٹا، بیٹی، بہو، بھائی، بہن، سب پوری فیملی ٹی وی، فلمیں، سیریل دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی کو منع نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی آیاتیں آپ کو ملے گی، میں نے یہاں 2 آیاتیں لی ہوں کہ اسے منع کیا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے. ایک ایسا حرام کام جو ہماری اولادیں ہمارے سامنے دیکھ رہی ہے اور ہم والدین انہیں منع نہیں کرتے، تو پکڑ کس کی ہوگی؟ قصور کس کا ہے؟ کس نے نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے؟ اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں قریب جانے سے منع کیا، کیا وجہ ہے، تو اس کے لیے ہم غور کریں تو وجہ یہ ہے کہ جب تم ایسی چیزوں کو دیکھو گے، ایسی چیزوں کو سنو گے، تو جو دیکھا جا رہا ہے اسے تم حقیقت سمجھو گے، جبکہ وہ دھوکہ ہے، کھلا دھوکہ ہے. اس حقیقت کے پیش نظر آج کا جو جوان طبقہ ہے، جو جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں وہ اس ہیرو کی طرح میرے لیے ایک ہیروئن ہو، ایک گرل فرینڈ چاہے گی کہ میرا ایک بوائے فرینڈ ہو. یہ ترغیب ملتی ہے، بے حیائی کو آگے بڑھاتے ہیں ایسے سارے ذرائع. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے اور بچیاں چونکہ وہ دین اسلام سے نا واقف ہے، اس چیز میں قدم رکھتے ہیں. ایک نامحرم لڑکا اور ایک نامحرم لڑکی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ملنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اکیلے میں تنہائی میں ملتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے.
ایک دوسرے سے فون پہ بات کرنا اور محبت میں اتنی زیادہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں فلموں سے یہ اثر لیتے ہوئے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے، وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے گھر بار کو ایک اس نامحرم لڑکے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا کچھ بھی نہیں لگتا، جس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے لڑکے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، ایسے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں جو ہمارے مذہب کے نہیں۔ ہماری مسلمان لڑکیاں نان مسلم کرسچنز لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ہمارے نان مسلمان لڑکے ایسی لڑکیوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے جو ہمارے مذہب کی نہیں ہے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مذہب پر اور ہمارا بیٹا اپنے مذہب پہ۔ تو کیا اس اتنے بڑے حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس سے حرام قرار دیا، اور اس حرام قرار دیے عمل کو ہم اتنی آسانی سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بالکل شرم کا احساس نہیں، ہمارے پیشانی پر کوئی بل نہیں، ہمارے دلوں میں کوئی افسوس نہیں۔ اب ایک اور عمل ہے جو ہم گناہ سمجھ کر کرتے ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو سوئمنگ پول ہے، آج جو واٹر ریسورٹ بنائے گئے ہیں، اس میں ہمارے شوہر خود ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بہنوئی اور پوری فیملی گیدرنگ جاتی ہے اس جگہ جہاں بے حساب نامحرم مرد ہے، نامحرم عورتیں ہیں، اور گویا ہم ہمارے بچوں سمیت اس سوئمنگ پول میں جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور فحاشی کا کھلا ارتکاب ہے، لیکن اسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے ٹائم پاس کے لیے، اپنی بوریت کے لیے، اپنی چھٹیوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے ایسے بے حیائی کے کاموں کو اپنا کر اسے ماڈرنزم کا نام دے دیا۔ کھلی ہوئی بے حیائی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس بے حیائی کے پیش نظر؟ یہ تو ہوئی جوان بچوں کی بات، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے حیائی ہے آج ہمارے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتوں میں عام ہو گئی ہے۔ کیسے؟ اب مرد کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو عورت ہے میری، جو میری بیوی ہے، اس سے بہتر عورت مجھے مل سکتی ہے۔ عورت یہ گمان کرتی ہے کہ یہ جو میرا شوہر ہے اس سے بہتر مجھے شوہر مل سکتا ہے۔ اس تحت یہ فلموں سے اور یہ سیریل سے یہ باتیں لیتے ہوئے ہمارے شادی شدہ مرد اور عورتیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے وہ کام کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 2 میں فرمایا، الزانیۃ الزانی فاجلدوا کل واحد، زناکار مرد وہ عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں صحیح مسلم 1690 ابو داؤد حدیث نمبر 4415، جامع ترمذی 1434، ابن ماجہ 2550 میں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد وہ عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، اور تم میں سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے اور سنگ ساری کے ذریعے مار دینا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت تاکید کی، اتنی سخت سزا سنائی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، زمین میں دفن کر کے ان لوگوں کو اس وقت تک مارا جائے جب تک کہ ان کی جان نہ نکل جائے۔ اس کے علاوہ ہم کو حدیث ملتی ہے، مسلم کتاب القدر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا گیا جسے وہ لا محالہ پائے گا۔ آنکھوں کا زنا نظر ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس باتوں کو سچا جھوٹا کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا اور یہ سب باتیں اگر ہم بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کے وہ تمام جو گناہ ہیں وہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ایسے وقت یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر کے آج ہمارے مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں بے فکر آزاد گھوم رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، ان کے اس عمل کو سن نہیں رہا؟ ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ موسیقی سننے والوں کے، گانے سننے والوں کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ یہ عذاب ہے، اور ہمارے کان ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور مسلسل ہم گانے سنتے ہیں، تو کیا ہم اپنے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا برداشت کر پائیں گے؟ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس حرام کام کو ہم حرام سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہمیں اگر ایک شرابی شراب پیتا ہے یا ایک فاحشہ ایک زانیہ ہے تو ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ شرابی یا وہ فاحشہ لڑکی میرے بیٹی یا بیٹے کے دوست بنے، کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں، ہم انہیں بہت برے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی وہی حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی آپ سے اتنی ہی کراہت محسوس ہونی چاہیے، اتنی ہی گھن آنی چاہیے جتنا کہ ہم اس شرابی سے کرتے ہیں، جتنا کہ ایک فاحشہ سے، ایک پروسٹیٹیوٹ سے، ایک کال گرل سے کرتے ہیں۔ اتنی ہی شدت کی نفرت ہمیں اپنے آپ سے ہونی چاہیے کہ آنکھ کھلنے کے ساتھ رات میں سونے تک میں ٹی وی پر فلمیں دیکھتی ہوں، برہنہ مردوں اور برہنہ عورتوں کو دیکھتی ہوں، ایسی چیزیں دیکھتی ہوں جو بند کمرے میں کی جاتی اسے کھلے عام بیٹھ کر دیکھتی ہوں، اور دوسروں پر ہم کیا کرتے؟ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ انگلی ہمیں اپنی طرف اٹھانی ہے کہ اس حرام کام کے لیے ضرور بضرور میری پکڑ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا۔ جس شخص کو اللہ زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس عورت کو اللہ زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو کیا ایسے عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا رحم شامل حال ہوگا؟ یہ وہ گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ نساء آیت 19 میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم آیت سنیں گے۔ بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں تمہاری خواہ تمہیں ناپسند ہو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی کر دے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بیویاں ہیں تمہاری انہیں تو پسند نہیں کرتے لیکن وہ بیویوں میں تمہارے لیے بھلائی ہے, خیر ہے. لیکن آج کیا ہو گیا ہے, ہر مرد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے میرے لیے بہتر نہیں, اور بیوی سمجھتی ہے کہ جو شوہر ہے وہ میرے لیے بہتر نہیں. اب مسئلہ جو ہے کہ ہمیں قرآن کی ان آیاتوں کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کرتی ہوں یا میں قرآن کے خلاف عمل کرتی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 16 میں کچھ اس طرح بیان کیا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 16 میں, تم میں جو افراد ایسا کام کر لے انہیں ایذا دو. اب یہاں پر جو افراد ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب تم میں ایسے لوگ ہوگے جو مردوں میں سے بھی ہوگے اور عورتوں میں سے بھی. اور وہ کون ہوگے؟ جو ہم جنس پرستی کریں گے, جو عورت کا ساتھ ہوگی اور مرد کے ساتھ ہوگے, جسے ہم ہومو سیکشولیٹی اور لیسبینس کہتے ہیں آج کے دور میں. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان تمام لوگوں کو وہی سزا دی جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زناکار شادی شدہ مرد کے لیے رکھی ہے. مطلب ان عورتوں کو کیا کیا جائے یا ایسے مردوں کو کیا کیا جائے؟ زندہ دفن کر کے موت کی سزا دی جائے. اور اگر ہم آج کے زمانے پر غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی چیزوں کو آج کی دنیا میں آج اتنے بڑے گناہ کبیرہ کو آج کیا کر دیا گیا ہے؟ آج لیگلائزڈ کر دیا گیا ہے, قانونی آزادی دی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس زمین پر لوط علیہ السلام کے زمانے کا وہ گھنونا گناہ عروج پکڑ چکا ہے, اور اسے آزادی دینے, اسے اختیار دینے والے لوگوں نے بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے. تو جب زمین پر ایسے گناہ ہوتے رہیں گے تو کیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ہمیں ایک تاکید کی تھی, اور وہ تاکید کیا تھی؟ اور قدیمی جہالت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانی جہالت میں جو عورتیں اپنی زینت کا دکھاوا کرتی تھی, ایسے تم اپنی زینت کا دکھاوا نہ کرو.
اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ آج جب ہمارے گھروں میں شادیوں کا وقت ہوتا ہے، شادیوں کا وقت ہوتا ہے، تقریبات ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، فنکشنز جب ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جو عورتیں برقع بھی لیتی ہیں ان کے برقعے کیا ہے وہ اتر جاتے ہیں. جب ہم بہت خوبصورت ترین لباس میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لباس کے دکھاوے کے لیے، جب ہمارے بال بہت آئن اور کلرڈ ہوتے ہیں، ہم بہت فلی ڈریسڈ اپ اور میک اپ میں ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم برقع لینا پسند نہیں کرتے، ہم سروں پر دوپٹے رکھنا پسند نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں ہم قدیم جہالت کی عورتوں کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو دکھاتے ہیں، اظہار کرتے. کیا کہا اللہ نے؟ تم ایسا نہیں کرو. ہم مسلمان عورتیں یہ عمل کرتے ہیں. اس وقت برقع ہمارے لیے سب سے خراب چیز ہو جاتی ہے. دوپٹے ہمیں سر پہ رکھنا بہت گرہ گزرتا ہے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ خراب ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قدیم عورتوں کی طرح جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نے اسے کیا نام دیا؟ ہم ماڈرن ہیں. اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں. آج ہم شادیوں کا یہ حال دیکھ رہے ہیں. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تمام گناہ ہیں جسے میں گناہ سمجھ کر کرتی ہوں، ہمیں جو یہ آیت آپ نے سنی، یہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 38. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ قوت و حکمت والا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا ہم چور ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں آج ہم برقعے تو لیتے ہیں، کرتے تو پہنتے ہیں، داڑھی تو رکھتے ہیں، ہر سال رمضان کا عمرہ تو کرتے ہیں، ہر سال حج کو تو جاتے ہیں، لیکن ہم کتنے بڑے چور ہیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن کی آیاتوں سے. ہم بغیر میٹر کے پاور چلاتے ہیں، ہم بغیر میٹر کے اے سی چلاتے ہیں. ہم نے چوری کی ہے، ہم نے ہمارے میٹر کو ایسا بنا دیا کہ جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کم اس میں بل آئے، کیونکہ ہم اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم صاحب حیثیت ہے، ہم بل پورا بھر سکتے ہیں. ہم عمرہ کو جاتے ہیں ہر سال، ہم حج کو جاتے ہیں اور ہم پاور کا بل نہیں بھرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. سوچے کہ آج ہمارے ہاتھ ہوگے، آج ہم وزن میں ناپ تول میں چوری کرتے ہیں، ہم کم دیتے ہیں اور پیسہ پورا لیتے ہیں. ہم آج چوری کرتے ہیں جھوٹ بات کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، فریب کر کے، اس میں اتنا پیسہ انویسٹ کرو، میں تمہیں مہینے کا اتنا پیسہ دوں گا. یہ بھی تو چوری کا ایک نیا طریقہ ہے. ہم چوری کرتے ہیں پاور لومز میں، اب آئل ڈال کے، کپڑوں کا وزن بڑھا کے، اور کیسے کیسے چوریاں کہ ہم کمائیں تو بھرپور مگر پاور کا میٹر بہت کم آئے. یہ چوری ہے
کہ چوری کے بل بوتے پہ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لی, ہم نے ہماری بلڈنگوں کے گیرج گاڑیوں سے سجا دیے, چوری کر کے لوگوں کی جیب کاٹ کے حرام کمائی کما کر ہم بہترین کپڑے پہنتے ہیں, ہم بہترین انسان بن گئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے, خوش ہے, کیونکہ میں کیا کرتا ہوں, میں نے بہت اچھا طریقہ اپنایا ہے کہ لوگ تو سمجھتے میں حاجی ہوں, میں تو ہر سال عمرہ کو جاتا ہوں, اور اس کے پیچھے میں لوگوں کے یتیموں کا مال کھا لیتا ہوں, وہ حقداروں کا, وارثوں کا حق انہیں نہیں دیتا ہوں, اور میں وائٹ کالرڈ ہوں. تو کیا ایسے لوگ جو چھپے یا کھلے اس طرح کے چوری کرتے ہیں, کیا اللہ کا رحم ہمارے شامل حال ہوگا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں بیان کرتے ہیں ایک ایسا بڑا گناہ. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوگے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر کھپتی بنا دے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سود جو ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے. یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے, دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے, لیکن آج ہم سود کے کسی بھی طرح کے عمل کو کرتے ہوئے نہیں جھجکتے. آج ہم گھر بنانے کے لیے سود لیتے ہیں, انٹرسٹ, گاڑیاں ہمیں چاہیے ہم انٹرسٹ پر لیتے ہیں, آج ہمیں فلیٹ چاہیے علی شان ہم انٹرسٹ پر لیتے ہیں, آج ہم اپنی بچوں کو پڑھائی کے لیے انٹرسٹ پہ پیسہ لیتے ہیں, آج ہم ہمارے بچوں کی شادیوں پر انٹرسٹ پر پیسہ لیتے ہیں. ہم یہاں رکیں گے, اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد آگے کریں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں, سنیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج
ہم سود کا کاروبار کر کے سود کے پیسوں سے اپنے تمام جو بھی طریقے ہیں گھر بنانے کے، کاروبار کے، گاڑیاں خریدنے کے، پڑھائی کے، شادیوں کے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تیاری کی. کیا ہم اس لائق ہے کہ ہم اپنے خالق اور اس کے رسول سے جنگ کر سکیں؟ اگر ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے. ابن کثیر سے ہے یہ اتنی سخت وعید ہے کہ سود کو نہ چھوڑنے پر ان کی گردن اڑا دی جائے. لیکن آج ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی کیونکہ ہمیں عیش و عشرت کی زندگی چاہیے. ہمیں بہترین زندگی کے لیے ہم نے اتنی بڑی چیز کی جو ہے نافرمانی کی، اور یہ کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو سوسائٹی میں چلتا ہے، اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد سفارش دیتے ہیں، لیکن یہ تمام سفارشیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی کہ تم کس سوسائٹی میں تھے اور تم نے کون سا عمل کیا. تو کیا ہم جو اس سودی کاروبار میں ملوث ہے، کیا اللہ کا رحم ہمارے شامل حال ہوگا؟ ایک ایسا گناہ جسے ہم گناہ سمجھ کر کرتے ہی نہیں. سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ مادر رحم میں ہم اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں. ہم اپنی اولادوں کو خود ماں اور باپ مل کر مارتے ہیں، اور اس لیے مارتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی کفالت نہیں کر سکتے، ان کو کھلانے کی ڈر سے مارتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کو سنائی وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں آیت نمبر 151 میں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، اور رزق کی کمی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں زیادہ بچے ہیں اس لیے اولاد کو مار دیتے ہیں، لڑکی ہے اس لیے ہم اسے مار دیتے ہیں، ہمیں جوان اور تندرست رہنا ہے ہم اس لیے ہم اولادوں کو مار دیتے. ہم اتنے ماڈرن ہیں کہ ہمیں زیادہ بچے نہیں چاہیے، صرف ایک بچہ کافی ہے، اس لیے مادر رحم میں ہم اسے مار دیتے ہیں، دور جاہلیت کے ان لوگوں کی طرح جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج ہم اپنے ہی مادر رحم میں ایسے اپنی اولادوں کا خون کر دیتے ہیں، اور وہ خونی اور وہ قاتل ماں اور باپ ان کے پیشانی پر بل تک نہیں، ان کے پیشانی پر پسینہ تک نہیں، ان کے دلوں میں افسوس تک نہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس خون کو کرنے کے بعد کیا وہ بچ جائیں گے، کیا اس کی سزا انہیں نہیں ملے گی. سرے عام ایسے خونی گھوم رہے، ایسے درندے جنہوں نے خود اپنی اولادوں کا قتل کیا، لیکن ایک بڑی طاقت ہے جو انہیں دیکھ رہی ہے اور جو بیان کرتی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 178 میں. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
نفسا اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو آج جو ماں اور باپ اپنی اولادوں کا خون کر چکے، انہیں قصاص دینا ہوگا۔ روز حشر ان ماں باپ سے اس اولاد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں ہوگا۔ تو آج ایسا کرنا، اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر دینا، ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے باوجود کیا کہا ہم نے؟ آزاد گھوم رہے ہیں، ہر شرم اور حیا سے دور، کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے بڑے گناہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہم آئینہ بناتے ہیں، اور اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے قرآن میں جب اپنی شکل دیکھی تو میں نے دیکھا کہ میں نے قرآن سے کہا، غور سے سنیں، کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میں نے اللہ ایک ہے یہ کہا ہے، اسے واحد معبود برحق جانا ہے۔ قرآن نے مجھے اس آئینے میں اپنی شکل دکھائی، اور اس نے کہا کہ تو نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں، تو نے تو ایسے الہ بنائے ہیں جو پتھر کی مورت نہیں، لیکن وہ تو تیری آس پاس ہے، جس کے درمیان میں تو رہتی ہے۔ تم نے تو اب کبھی اپنے شوہر کو الہ بنایا؟ شوہر نے کہا کہ تو پردہ نہ کر، برقع نہ لے، مجھے پسند نہیں، میں ماڈرن ہوں، براڈ مائنڈڈ ہوں۔ تم نے اپنے شوہر کی بات مانی، اور اللہ کا حکم تھا کہ بے پردہ نہ گھومو، تم بے پردہ گھومتے رہے۔ تو تم نے الہ بنایا اپنے شوہر کو، تم نے الہ بنایا اپنی اولادوں کو، تم نے الہ بنایا اپنے سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، رسم و رواج کو۔ تم نے تو اتنے الہ بنا دیے، اور تم نے تو ایک الہ جو تھا اسے چھوڑ دیا۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ جو اللہ کو الہ نہ بنائے وہ تو کافر ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے۔ تو آج ہمارا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، بلکہ ایسے معبود ہے جو ہم اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے مجھے ایک اور آئینہ دکھایا۔ قرآن نے مجھے کہا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، جب تم دیوالیہ ہوتے ہو، جب تمہارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، تب تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، قبروں میں مدفون ان لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن نے مجھے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو کوئی طاقت نہیں رکھتے تمہیں کسی طرح اس مشکل سے چھڑانے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کہا، اور بار بار بارہا آیاتوں میں یہ قول ہم کو ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا
قرآن نے مجھے آئینہ دکھایا کہ تو مشرک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نے مجھے کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، قرآن نے مجھے ایک اور آئینہ دکھایا۔ قرآن نے مجھے کہا کہ میری اس کتاب میں یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا؟ قرآن نے کہا کہ تم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو، موم بتیاں بجھاتے ہو، اینیورسری سیلیبریٹ کرتے ہو، ویلنٹائنس ڈے مناتے ہو، کرسمس ڈے مناتے ہو، اور تم کیا کرتے ہو؟ 31 مناتے ہو۔ یہ دن تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں، اس کا حکم تو میرے رب نے دیا ہی نہیں، اور جب یہ تم کرتے ہو تو تم کرسچن ہو، تم اہل کتاب ہو، تم عیسائی ہو، تم تو مسلم نہیں۔ پھر قرآن نے مجھے ایک اور آئینہ دکھایا۔ قرآن نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ تم دھوکہ بازی کرتے ہو، وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہاں، کبھی کبھی۔ قرآن نے مجھے کہا فجر کے وقت تم نماز کو نہیں اٹھتے۔ میں نے کہا ہاں، عشاء کے وقت نماز تم پر گرا گزرتی ہے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم غصے میں آتے ہو، اور جب کوئی تم میں انگلی اٹھائے تو تم پھٹ پڑتے ہو، تم اپنے قابو میں نہیں رہتے۔ میں نے کہا ہاں۔ قرآن نے مجھے کہا کہ تو منافق ہے۔ قرآن نے مجھے بتایا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم منافق ہو، تم اہل کتاب ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے ابن ماجہ میں، اس حدیث کا میں صرف آخری حصہ پڑھتی ہوں۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک خوفناک چیز کا ذکر فرمایا، کہا کہ یہ وقت ہوگا جب دین کا علم اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے مٹے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اسے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کھوئے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے مگر ان میں سے کسی چیز پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ جس طرح یہود اور نصارہ ان کی کتابیں پڑھتے تھے لیکن ان پر کچھ عمل نہیں کرتے تھے، تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن اس پر کچھ عمل نہیں کرتے، تم تو یہود ہو، تم تو نصارہ ہو۔ احساس ہوا مجھے کہ تم تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو، قرآن نے مجھے بتایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن سے تم اپنا بھوشیہ جان سکو، ایسے نجومیوں کے پاس جاتے ہو جن سے تمہیں یہ پتا چلے کہ مجھے بیٹا ہوگا یا نہیں، ایسی تعویذیں باندھتے ہو جن سے تمہیں پتا چلے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ کب ہوگا۔ قرآن نے مجھے بتایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو، ایسے گیانی، ایسے بابا، ایسے نجومی، ایسے سادھو، ایسے پیر اور ایسے فقیر، جبکہ قرآن ان تمام چیزوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے
کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والا، جب اللہ کا رسول خود یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو کیا آج کا زمانے کا کوئی فارچون ٹیلر، کوئی نجومی، کوئی سادھو، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی گیانی ہمیں یہ سب بتا سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ گمراہی اور جہالت کی باتوں کو اپنا کر قرآن کی آیاتوں کا انکار کیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں یہ تمام باتیں جو ہم گناہ سمجھ کر ہی نہیں رہے ہیں، ایسے ہمارے عمل ہے۔ تو مجھے لگا کہ قرآن نے تو مجھے مسلم کہا ہی نہیں، مجھے تو 100 نام دے دیے قرآن نے، لیکن ایک نام نہیں دیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب اس آیت پر میں پہنچی تو مجھے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان تو ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر میں کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، تو میں مسلم کہاں ہوں؟ صرف میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی یا میرے ماں باپ مسلمان ہیں؟ اگر میں مسلم ہوتی تو کیا، اگر ہم مسلم ہوتے تو کیا مسجدیں خالی ہوتی؟ تو کیا تھیٹرز بھرے ہوئے ہوتے؟ تو کیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھتے آتا؟ کیا ہمارے بچوں کو قرآن کے ایک لفظ قل کا معنی پتا ہے؟ اگر ہم مسلم ہیں تو یہ کون سے مسلم ہے؟ کس مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے مسلم ہیں ہم؟ ہمیں مسلم کا مطلب ہی نہیں پتا۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا وہ بچہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کا مالک جس طرف چاہے اس کا رخ کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کی دوسری معنی ہوتی ہے فرما بردار، حکم کو ماننے والا، اوبیڈینٹ۔ لیکن کیا ہم ایسے مسلم ہیں؟ اگر جو آیاتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو ان آیاتوں کی روشنی میں مجھے وہ دور جہالت کا زمانہ دکھائی دیتا ہے جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب جہالت اور گمراہی کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جھوٹ، سود، چوری، ڈکیٹی، زناکاری، بے حیائی، فحاشی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، حرام کمائی، لوٹ مار اور ہر طرح کا وہ گناہ جو آج اس روئے زمین پر ہو رہا ہے، ہر گناہ اس دور میں تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، آج جب قرآن کا نزول ہو چکا ہے، آج جب قرآن کا نزول ہو چکا ہے، یہ نور، یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ ٹارچ ہمارے بیچ ہے، اس وقت بھی ہم گمراہی کے اندھیرے میں ہیں، جہالت کے اندھیرے والی زندگی جی رہے ہیں۔ تو
اب ہمیں سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیوں آتا ہے عذاب. جب اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی رہے گی, جب اس کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا, تب عذاب آتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے. ہم نے کیا کیا عذاب دیکھے؟ ظالم حکمرانوں کا عذاب جو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں, سیلاب کا عذاب, زلزلے کا عذاب, ٹڈی دل کا عذاب, آندھی طوفان کا عذاب, کورونا وائرس کا عذاب. آج موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے. خوف اور موت کے ڈر سے ہم گھروں میں بند ہو چکے ہیں. تمام طرح کا معاشی اکنومی ڈھپ ہو چکی ہے. بے روزگاری عروج پکڑ چکی ہے. آج ہمیں بھوک سے آزمایا جا رہا ہے, خوف سے آزمایا جا رہا ہے, پھلوں کی کمی سے آزمایا جا رہا ہے, جانوں کے نقصان سے آزمایا جا رہا ہے. ہر طرح سے ہمیں عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس لائٹ کو, اس ٹارچ کو, اس نور کو, اس روشنی کو بند کیا ہے, اس کتاب کو بند کیا ہے. اگر آج ہم اس کتاب کو کھول دیں, آج اگر ہم اس روشنی کو سے منور ہو جائے, تو آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے, یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے یہ عذاب دور ہو سکتا ہے, جس سے یہ عذاب ٹل سکتا ہے. چلو آج ہم مسلمان ہوتے ہیں, چلو آج ہم دل کی سچائی سے, پورے دماغ کے شعور کے ساتھ, ہوش و حواس میں اسلام قبول کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی, اس لیے کہ اسلام بہترین مذہب ہے, اس لیے کہ یہی سچا دین ہے, اس لیے کہ اسی میں نجات کے تمام ذرائع ہے, اسی لیے کہ یہی آخرت کی دائمی جنت تک پہنچانے والا ہے. چلو کہ آج ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کرتے ہیں, اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر ایک عہد کرتے ہیں اپنے رب سے, جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھا تو گڑ گڑائے اور اللہ سے مدد مانگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم پوری ایمانداری اور سچائی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہم نے کیے, یہ قدم جب تھیٹر میں داخل ہوئے تو موت تک اب یہ قدم تھیٹر میں داخل نہیں ہوں گے. یہ آنکھوں نے جو فلمیں اور ٹی وی سیریل دیکھے, اب یہ آنکھیں کبھی وہ نہیں دیکھے گی. ان کانوں نے جو گانے سنے, اب وہ کبھی یہ کان گانے نہیں سن سکیں گے. جو سوئمنگ پول میں ہم گئے, اب ہم مرتے دم تک اس میں داخل نہ ہوگے. بے دور جہالت کی عورتوں کی طرح اپنی نمائش کی, اپنی زینت کو دکھایا, اب ہم اپنے بناؤ سنگار کو کبھی نہیں دکھائیں گے. ہم چوری نہیں کریں گے, حرام کمائی نہیں کمائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کسی کی جیب نہیں کاٹیں گے, بھلے ہم کو بھوکا سونا پڑے, پسینے سے شرابور ہونا پڑے, اندھیرے میں رہنا پڑے, بغیر میٹر کے, بغیر پاور کے, بغیر پیسوں کے پاور استعمال نہیں کریں گے. ہم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کا قتل ہرگز نہیں کریں گے, چاہے ہمیں پتھر توڑ کے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا پڑے. ہم ہمارے گھر سود کے بل بوتے پر اپنی عمارتیں تعمیر نہیں کریں گے. سود کے کاروبار سے ہم کبھی کوئی گاڑی نہیں خریدیں گے, چاہے ہم پیدل چلنا پسند کریں. سود کے کاروبار سے ہم ہماری اولاد کو نہیں پڑھائیں گے, چاہے ہمیں اولاد کم پڑھی لکھی رہ جائے. سود کے کاروبار سے ہم ہماری بچیوں کی شادی نہیں کریں گے, چاہے ہمیں صرف نکاح کر کے دے دینا پڑے. ہم حقداروں کے تمام حقوق ان کو پہنچائیں گے, والدین کے, ساس سسر کے, شوہر کے, اولاد کے, پڑوسیوں کے حقوق العباد کو کما حق کہو, جیسے کہ میرا رب حکم دیتا ہے
ویسے ہی کریں گے۔ سب سے بڑی بات، ہم صرف اللہ رب العالمین کو واحد معبود برحق مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے تمام جھوٹے معبودوں کو آج ہم قتل کر دیں گے، تمام ادیان کو ختم کر دیں گے، تمام طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دیں گے، ہر اس گناہ کو چھوڑ دیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق مانگیں گے، ثابت قدمی مانگیں گے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا پسند کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نحل میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ جبکہ ایمان والے کہا گیا ہے تو غور کرے میری بہنیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے اہل کو بچانا ہے، اور وہ عمل کرنے ہیں جس کا حکم دیتا ہے میرا رب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیماری کو جو آج ہمارے سروں پر مسلط ہے، ہماری گناہوں کے سبب ہے، تو اسے ہم سے دور کر دے، اسے رفع کر دے، اسے ختم کر دے، اس کا حصہ بنانے سے ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو، امت مسلمہ کے تمام انسانوں کو اللہ اپنی پناہ اور اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا لے، ہر طرح کے گناہ کے ارتکاب سے بچا لے، اور قول و فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق کرنے والا بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا، استقامت کرنے والا بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام لوگوں کو، ہر ایک کے گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔